السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت پوری دنیا پر تیسری عالمی جنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ ہر ملک بے یقینی کی صورتحال کے اندر ہے کہ نہ جانے کس وقت عالمی جنگ کا آغاز ہو جائے اور مجبوراً اسے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو اور اپنے اتحادی ملک کو بچانے کے لیے اس جنگ کے اندر کودنا پڑ جائے، جس کا نتیجہ پوری دنیا کی تباہی ہوگا۔ کیونکہ اب یہ جنگ بندوق، ٹینک اور جنگی جہازوں کی نہیں ہوگی، بلکہ نیوکلیر ہتھیاروں تک پہنچ جائے گی، جو کہ ایک ہی لمحے میں پورے شہروں کے شہر کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس وقت دنیا کے 97% نیوکلیر ہتھیار صرف امریکہ اور رشیا کے پاس ہیں، اور یہی دونوں ملک اس وقت اس عالمی جنگ کی شروعات کرنے والے ہیں، کیونکہ ورلڈ وار 2 کے بعد کسی بھی ملٹری کا ایک جگہ پر اتنی زیادہ تعداد کے اندر اکٹھے ہوئے جانا کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اور اس تنازع کی سب سے بڑی وجہ ہے سوویت یونین کے اتحاد کا حصہ رہنے والا ملک یوکرائن اور امریکہ۔ یہ پوری کہانی دراصل ہے کیا اور مستقبل میں اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اسی بارے میں جاننے والے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ رشیا لگاتار یوکرین کے بارڈر پر اپنی ملٹری اور جنگی ہتھیاروں کو مسلسل بڑھا رہا ہے، جس کے اندر 1 لاکھ سے بھی زیادہ فوجی، ٹینکس، فائٹر جیٹس، میزائلز اور وارشپس اس وقت یوکرین کے بارڈر پر تعینات کر دیے گئے ہیں، جس سے یہ صاف لگتا ہے کہ رشیا کسی بھی صورت اس تنازع سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ رشیا ہر سال اگست اور ستمبر کے مہینے میں اپنی ملٹری اور نیوکلیر ہتھیاروں کی نمائش کا ایک ایونٹ کرتا ہے، جو کہ اس نے اس سال فروری اور مارچ کے مہینے میں کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس موجودہ ٹینشن کی اصل وجہ ہے امریکہ اور رشیا کے درمیان یوکرائن ملک کو لے کر تنازع، اور وہ دراصل ہے کیا، آئیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دراصل سوویت یونین یعنی رشیا کے ساتھ اتحاد کرنے والی ریاستوں کے اندر یوکرائن بھی شامل تھا، یعنی یہ سوویت یونین کا حصہ تھا، اور 1991 کے اندر سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد آزاد ہونے والے 15 ملکوں میں یوکرائن بھی شامل تھا، جو کہ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے اور رشیا کے ساتھ بارڈر اور کلچر کو شیئر کرتا ہے۔ سوویت یونین جیسا ملٹری اتحاد دوبارہ نہ بن سکے اور اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے امریکہ نے اپریل 1949 میں 30 ملکوں کا ملٹری اتحاد نیٹو کی صورت میں بنایا، جسے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے کینیڈا، ڈنمارک، فرانس، اٹلی اور یوکے جیسے ملکوں کو اس میں شامل کر کے اسے مزید سٹرونگ کیا، تاکہ اگر دوبارہ رشیا ان میں سے کسی ایک بھی ملک پر جنگ مسلط کرتا ہے یا پھر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ 30 کے 30 ممالک ایک ساتھ مل کر اس کا جواب دے سکیں۔ اب اصل مسئلہ تب کھڑا ہوا جب یوکرین نے نیٹو کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ obviously اب وہ ایک خود مختار اور آزاد ملک ہے اور اپنے ملکی مفاد کے اندر جو چاہے فیصلہ کر سکتا ہے، مگر رشیا اسے ابھی بھی اپنے زیر اثر رکھنا چاہتا ہے اور یہ مانتا ہے کہ امریکہ نیٹو کی صورت میں اور یوکرائن کو نیٹو میں شامل کر کے اسے بارڈر کی طرف سے گھیرنے کی تیاری کر رہا ہے، اس لیے وہ کسی بھی صورت امریکہ کو ایسا نہیں کرنے دے گا اور پورے ملک یوکرائن پر اپنا قبضہ کر لے گا، اور اگر ایسا نہ کر سکا تو یوکرائن کو نیوکلیر وار سے تباہ کر دے گا۔ اور پوری دنیا رشیا کی بات کو سیریس اس لیے بھی لے رہی ہے کیونکہ وہ پہلے بھی اس کے بہت بڑے علاقے کریمیا کو 2014 کے اندر کیپچر کر چکا ہے، اور اب اگر اس پورے ملک پر حملہ ہوتا ہے تو یونائٹڈ نیشن یعنی 30 ملکوں کا اتحاد رشیا پر حملہ کر دے گا، جس کے جواب میں رشیا اور اس کے اتحادی جن میں پاکستان، چائنا اور ترکی وغیرہ شامل ہیں اس کے ساتھ ہو جائیں گے، یعنی دنیا 2 حصوں کے اندر تقسیم ہو کر ایک تیسری عالمی جنگ کی طرف زبردستی دھکیل دی جائے گی۔ کوئی بھی ملک اس کی آگ سے نہیں بچے گا۔ مگر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ نے یوکرائن کو اس کے حال پر چھوڑ دیا ہے، جیسے کریمیا کے وقت بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ افغانستان میں اربوں ڈالر لگانے کے بعد جو امریکہ کی عوام ٹیکس کی صورت میں دیتی تھی اور قرضوں کے بوجھ تلے دب کر جب امریکہ یہ جنگ ہار گیا تو اس کے بعد پوری دنیا کی انٹرنیشنل پالیٹکس پر اس کا اثر بہت کم ہو گیا ہے۔ کئی ملک امریکہ کو اب اتنا سیریس نہیں لے رہے جو کہ جنگ سے پہلے لے رہے تھے، اور چھوٹے چھوٹے خود مختار ملک بھی امریکہ کو جواب دے کر آنکھیں دکھانے لگے ہیں۔ اور دوسرا، امریکہ مالی طور پر اس جنگ کو برداشت نہیں کر سکتا، جس کا ثبوت وائٹ ہاؤس میں جو بائیڈن سے پوچھے جانے والے ایک سوال کے اندر ہے کہ کیا یوکرائن پر رشیا پھر سے حملہ کرنے والا ہے، جس کے جواب میں اس کا کہنا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ صدر ولادیمیر پوتن کچھ تو کرنے والا ہے، اور یہ بھی کہ یہ جنگ ضرور ہوگی۔ اتنے لمبے عرصے تک خاموشی کے بعد امریکن صدر کا یہ بیان یوکرائن کے عوام کے لیے مایوسی اور امریکہ کے اس معاملے پر ہار تسلیم کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ جو بائیڈن نے یہ بھی کہا کہ اگر رشیا یہ حملہ کرے گا تو ہم سب اتحادی مل کر اس پر تجارتی پابندیاں لگا دیں گے، جس سے اس کی اکانومی بالکل تباہ ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ اپنے سفیروں کو اور ورکرز کو بھی یوکرائن سے جلد نکلنے کا آرڈر دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے 8000 فوجیوں کو ہائی الرٹ پر اور 3000 فوجیوں کو یوکرائن کے بارڈر پر امریکہ اس وقت بھیج چکا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ دیکھیں، جنگیں کسی بھی صورت کسی بھی ملک کے لیے سکون نہیں لاتی بلکہ صرف تباہی لاتی ہیں، وہ بھی ان کی نسلوں تک۔ اگر یوکرائن پر رشیا یہ حملہ کرتا ہے تو عالمی جنگ ہونا تو طے ہے، لیکن اگر اسے روکنا ہے تو دنیا کے کسی بڑے ملک کو ثالثی کا کردار ادا کر کے اس تنازع کو جلد سے جلد روکنے کی کوشش کرنی ہوگی۔
अगर फिर भी ऐसा नहीं होता तो तमाम मुल्क मिलकर रशिया पर तिजारती पाबंदियां लगाकर इस जंग को माली तौर पर इसके लिए इतना मुश्किल बना सकते हैं कि वो इसे अफोर्ड ही ना कर सके और मजबूरन पीछे हट जाए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सोवियत यूनियन के टाइम में हुआ था। अगर ब्रॉड लेवल पर देखें तो दोनों मुल्क रशिया और यूक्रेन अपने अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू अपने तौर पर बिल्कुल वैलिड हैं। जहां तक मेरा ख्याल है तो यूक्रेन को नेटो में शामिल हो जाने का अपना फैसला वक्ती तौर पर हालात की कशीदगी को देखते हुए वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद रशिया के पास कोई आलमी तौर पर कोई मौकिफ ही नहीं होगा यूक्रेन पर इसके बाद भी जंग मुसल्लत करने के लिए। यानी यूक्रेन इस वक्त खुद ही जंग को रोक सकता है जिसके अंदर सिर्फ एक मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की भलाई है। लेकिन आपके ख्याल में कौन सही है और कौन गलत? और अगर ये जंग होती है तो पाकिस्तान और इंडिया किसका साथ देंगे? इन्हें क्या करना चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी